50,000 جو ہے نا انہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے. 150,000 بچے، جوان، بوڑھے اور در بدر زخمی، وہ سارے انہوں نے کیے. یہ قرآن 14 صدیاں پہلے کی بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح ہیں یہ لوگ، یعنی کہ آج کی نہیں ہے. ان کی جو نیچر ہے، ان کی نیچر اسی طرح ہے. دوران معاصرہ آبادی کے اطراف میں موجود ان درختوں کو جتنے تھے ان کو کاٹ دیا گیا. جو معاصرے کی راہ میں آئے تھے، وہ جو حائل نہیں تھے ان کو رہنے دیے گئے. یہ کیا ہے؟ اسلامی جنگی پالیسی کے خلاف ہے یہ چیز. اس میں نہیں کر سکتے. درختوں کو نہیں کاٹ سکتے، بوڑھوں کو نہیں مار سکتے، بچوں کو نہیں مار سکتے. Can you imagine it? 20,000 بچوں کو مارا گیا ہے، قتل. 20,000 بچوں کو قتل. اسی about I think 70,000 جو خواتین ہیں وہ قتل کیے. یعنی آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس وقت جو ہے نا وہ منافقین یہودیوں نے شور مچاتا رہے کہ ہاں جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. یعنی اسی طرح تم لوگوں نے پھر فرمایا کہ جس مال غنیمت کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں. اس کو انفال کہتے ہیں، جو خاص الخاص حق ہوتا ہے. آمدن کے کئی ذریعے ہوتے ہیں. ایک جو انفال ہے، یہ 6 آیت انفال کے بارے میں ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تمہارے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو جو چاہتا ہے غالب کر دے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. گھوڑا اور اونٹ دوڑانے سے مراد یعنی نہ تمہارے کوئی گھوڑے دوڑائے نہ تمہارے اونٹوں نے کوئی کام کیا ہے. اس سے مراد جنگ ہے. یعنی جنگ میں کوئی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ گھوڑے استعمال ہوئے ہوں. یہ جو ہے نا وہ خیبر کی بات ہے. نہ تمہارے اس میں فتح خیبر کے بعد یہ جو بستی تھی اس کی بات ہے. گھوڑے یہ جو فتح کا مسئلہ تھا، صحیح ہے نا. فتح کی جو ہوا ہے یہی وہ آیت ہے، یہی کہ نہ تمہارے کوئی گھوڑے دوڑے ہیں نہ تمہارے اونٹوں نے کوئی کام کیا ہے. مراد یہ ہے کہ جو فتح کے اوپر اللہ نے ان میں دلوں میں روک ڈالا اور انہوں نے یہودیوں نے تسلیم کیا یہ ہم جگہ دینے والے ہیں، اتنے ہم یہ فدیہ کریں گے، اتنا ہم یہ کریں گے، یہ ہمیں عوض دیں گے، یہ کریں گے. آپ ہمارے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، نہیں کرتے. کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی جنگ ہوئی ہے، نہ تمہارے گھوڑوں نے کوئی کام کیا ہے. یعنی جو مال بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو فے کہتے ہیں. فے اس کا حکم جنگی جو غنیمت ہے نا اس سے مختلف. جنگی غنیمت میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر تقسیم کیا جاتا ہے یہ. اور جو ہے یہ جو ان بستیوں مراد جو بنی قریظہ ہے، یہ بنی نذیر ہے، فتح ہے، خیبر ہے، یا مثلا جو ہے نا وہ عرینہ ہے، یہ علاقے. اور اس حصے کو رسول نے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دی. یہ جو تھا نا، یہ جو فتح تھا یہ اس کے لیے تھا، کیونکہ فے کا تعلق فقط رسول خدا سے ہوتا ہے، باقی کمیونٹی کے لیے نہیں ہوتا. باقی چونکہ جنگ تو ہوئی نہیں، باقی کس طرح حصہ دار بنیں گے؟ جنگ ہی نہیں ہوئی. نہ تمہارے گھوڑوں نے کوئی دوڑائی کی ہے وہاں پہ، نہ ہی اونٹوں نے کیا ہے. تو کیا مطلب تھا؟ یعنی یہ بغیر جنگ کے جو حاصل ہوا ہے. حضور نے اسی آیت کے تحت چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا، اس فتح کو حضور نے سیدہ کے نام کے اوپر قبائلہ کے طور پہ جو ہے نا وہ لکھ دیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں جتنا یہ فتح تھا یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، پیغمبر اسلام کے نہیں. اس میں چاہنے کہ حضور نے کچھ حصہ صحابیوں کے بھی جس میں
حضرت عمر بھی شامل ہیں تو بکر بھی شامل ہیں، کچھ حصہ جو ہے نا اس میں سے دیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک جو مخصوص حصہ تھا فتح کا، وہ حصہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام پہ لکھ دیا۔ اور اس میں سے جتنی آمدن تھی، یعنی جو فرق تھی، یہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ تصور ہمارے یہاں بہت غلط ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس اسی طرح بوریا تھا اور اسی طرح یہ تھا اور اس طرح یہ کھاتے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ان کے پاس بہت کچھ تھا، بہت کچھ تھا ان کے پاس۔ فتح کی میں اگر آپ کو ڈیٹیل دے دوں تو آپ حیران ہو جائیں کہ جہاں پہ اربوں کے حساب سے جو ہے نا وہ خرچہ آتا تھا، ان کی سالانہ کی آمدنی تھی، اس کی سالانہ کی بزنس تھا۔ جناب سیدہ کا بھی بزنس تھا، ایسا بھی نہیں کہ بزنس نہیں تھا، حضور کا ہی بزنس تھا، امیر المومنین کا ہی بزنس تھا، ایسا نہیں ہے کہ بزنس نہیں تھا۔ اور اس نے البتہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے، یہ فرق ہوتا تھا، جو آتا تھا رائے خدا میں خرچ کرتے تھے، یہ فرق ہوتا تھا۔ جتنا بھی فتح کی آمدنی تھی جناب سیدہ ساری کی ساری فقیروں، محتاجوں، غریبوں، یتیموں کے اوپر خرچ کرتے۔ بھائی اتنی تھوڑی اگر آمدنی تھی تو تم نے لے کیوں لیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ گورنمنٹ کیسے چلے گی، تو ظاہر ہے پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کو چلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ فتح تھا۔ آپ کہتے ہیں فوجیں کیسی چلیں گی، اور فوجیں چلنی ظاہر ہے کہ جو اتنا مال زیادہ ہے تو وہ ظاہر ہے کہ فوجی اخراجات کو معمولی ہوتے ہیں، اس کو چلانے کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ اس کو لے لیا گیا فتح کو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس آج بھی اگر دیکھیں تو کئی ملینز کے جو کنویں ہیں جو اس وقت استفادے میں ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کنواں کھودتے تھے، اس کو جنرل پراپرٹی کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، سارے استفادے تھے، کھودتے تھے بنا اس میں استفادے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، نہیں کوئی بھی اپنے لیے نہیں رکھتے تھے، سارے کے سارا مال غنیمت حتیٰ کہ جو جنگ سے ملتا تھا گھر آنے سے پہلے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ فرق تھا، ایسا نہیں کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ ہاں جی نہ بوریا تھا تو نہ بستر تھا تو نہ یہ تھا نہ وہ تھا۔ جن کے سونے کو اللہ بیع و شراء کا مرکز بنا دے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو سو کر اللہ سے سودا کر دے، ان کی شان کیا ہوگی کہ جو جا کے غریبوں، مسکین اور یتیموں تک پہنچتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو تصور ہے، اچھا جی وہ پتہ نہیں کیا کرتے تھے، ان کا بزنس تھا، ان کا اپنا ایک سیٹ اپ تھا، ایک پورا سلسلہ تھا۔ یعنی اہل بیت کے پاس دو سورس تھے جو مستقل، یعنی ایک تو فتح کا تھا مستقل طور پہ، دوسرا خمس کا تھا، وہ بھی حق جو ہے نا وہ اہل بیت بیوی کا تھا۔ اچھا خمس بھی نہیں دے سکتے جناب ان کو، نہیں وہاں نہیں دیا جائے گا، گورنمنٹ کیسے چلے گی بھائی، نہیں خمس گورنمنٹ کو دیا جائے، گورنمنٹ کو دیا جائے۔ یہ بھی ایک جو ہے نا یہ بھی ظلم کیے گئے دو بڑے اقتصادی لحاظ کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ خمس نہ دینا بھی جو ہے نا یہ بنو امیہ کی سازشوں میں سے ایک سازش، اس وجہ سے جن کے یہاں خمس ہے بنتا ہے، ہر ایک کیا بنتا ہے، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہاتھ کھڑا کرانے کی، آپ کو سب کے یہاں خمس جو ہے نا وہ سارے سب کا بنتا ہے۔ ہر ایک کو چاہیے اپنی تاریخ معین کرے، تاریخ معین ہونی چاہیے اس کی۔ میری اپنی تاریخ 15 شعبان ہے، ٹھیک ہے، 15 شعبان میری تاریخ، اچھا 15 شعبان ہے، بچوں ہماروں کو پتہ وہ بھی حساب، وہ کہتے ہیں فوراً کرو حساب، ان کو پتہ 14 کو ہم لوگ حساب کرتے ہیں، 15 کو ہے ہماری، ہم تو 30-35 سال سے دے رہے ہیں خمس، کبھی جو ہے نا پرابلم نہیں ہوتی، دیتے ہوئے نہیں پرابلم ہوتی، اس وجہ سے کہ ہم بیوی کو گواہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا حق دینے والوں میں سے ہیں۔
ہم کھانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم خود خمس دیتے ہیں، خود دیتے ہیں۔ مطلب یعنی یہ ہے کہ، اور میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، اتنی برکات ہیں خمس سے، اتنی برکات۔ امام خمینی کیوں فرماتے تھے کہ علیکم السلام کہ اگر تہران اور بغداد دو بازار، یہ جو بزنس ہے نا، دو بازار، یہ دونوں اگر خمس لینا شروع کریں، دنیا میں کوئی سادات غریب نہیں، باقی کو تو چھوڑیں۔ یعنی کیا ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے۔ کل قیامت کے دن سادات کے یتیم آ جائیں، وہ بیوگان آ جائیں، ہاں جی انہوں نے اس طرح کیا تھا نا میرے ساتھ، ہمارے ساتھ اس طرح کیا، کتنی بڑا ظلم ہے۔ یعنی سارا سال خرچہ کرنے کے بعد تمہارے پاس اگر 100 پاؤنڈ بچ گیا تو اللہ یہ کہتا ہے 80 پھر بھی تمہارے ہیں، مجھے نہیں چاہیے 80 اس میں سے، قیامت تک تمہارے پاس رہیں گے، میں اس میں سے ایک چیز نہیں تم سے مانگوں گا، لیکن یہ 20 تو دے دو، 20 دے دو، 20 دے دو۔ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یعنی یہ بڑا بہت یعنی افسوس کا مقام جس کو کہا جائے نا، بہت افسوس کا، بالخصوص اپنی کمیونٹی، میں اپنی کمیونٹی سے بات، پاکستانی، انڈین، یہ دونوں کمیونٹیز، اس میں کوئی اس بات کا رواج نہیں ہے، کوئی اس بات کو سوچتا نہیں ہے۔ ہر ایک جس سے بھی پوچھے نا تو یہی کہتا ہے کہ ہمارا تو خرچہ ہی نہیں چلتا ہے جناب، ہم تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کیا، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ سال کی گردش کے بعد تمہارے پاس ایک چھٹان نمک بھی نہیں بچتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک چھٹان نمک بھی اگر آپ کے پاس بچا نا تو 5 پیسہ خمس ہے اس کا، 5 پیسہ کو اس کو خمس، وہ حرام ہے اس وقت تک استعمال کا، جب تک خمس نہیں دیتا۔ اس وجہ سے بہت سختی ہے، بہت زیادہ۔ ایک چیز ہے معصومین علیہ السلام کیا اللہ کے بھی ایک جو فرمائے کنیز جو خریدی گئی اس ٹائم تھا، آج کا تو خیر سلسلہ نہیں ہے، وہ سسٹم بھی نہیں ہے، جو کہ ختم کر دیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں، یہ غلامی کا، یہ کنیزی کا، یہ سسٹم ختم ہو گیا۔ اس دوران فرمایا ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، یہ جنہوں نے کنیزیں خریدی ہیں نا، ہم اجازت دیتے ہیں کہ اس میں سے خمس نہ دیں۔ فرض کیا کہ کسی بندے کو خریدنا کوئی آسان تھوڑا ہوتا ہے، کوئی چاول تو نہیں ہے نا وہاں سے بازار سے جانا خرید کے کیوں جانا ہے، آدمی کو خریدنا ہے، آدمی خریدنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اس دوران بھی بہت پیسے ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے ایک غلام کو آزاد کرو، ایک کو یہ کرو، یہ مثلا جو ہے نا 60 غلام کو جو ہے نا یہ کرو، سارے ہر ایک میں اسلام نے جو کفارے کے طور پہ جرمانے لگائی، وہ پینلٹیز لگائیں، جو روزے نہیں رکھ سکتے، یہ کسی سے غلطی سے کچھ خون ہو گیا، یہ ہو گیا، ساری چیزیں ہر پہ جو ہے نا وہ لگایا کہ غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ انسانیت کو آزاد کیا۔ غلام کو آزاد کرنے کو آسان نہیں تھا، کافی پیسے لگتے تھے اس دوران۔ اسی طرح یہ جو غلام آزاد کیا ہے، اہل بیت اطہار نے مسلمان فرمایا کہ ہم نے کنیزوں کے اوپر خمس نہیں لگایا۔ فرض کیا کہ ایک نے جو ہے 1 لاکھ، مثال دے رہا ہوں، جو ہے نا وہ 20,000 جو ہے نا وہ ڈالر کی ایک نے کنیز خریدی، ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر خمس کتنا بنتا ہے؟ کتنا بنتا ہے خمس؟ 4,000 ڈالر خمس۔ اہل بیت فرماتے نہیں، ہم 4,000 نہیں لیں گے اس سے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، کنیز کے اوپر خمس نہیں۔ اس کی وجہ پھر آخر بتائی، وجہ کیا بتائی ہے؟ لطیب الولادت، تاکہ تمہاری ولادتیں پاکیزہ ہوں، کیونکہ اگر خمس لگا ہوا ہوگا اس سے اگر اولاد ہوتی ہے پھر وہ جائز نہیں، پھر اس کے لیے اور سے احکام شروع ہو جاتے۔ معصومین علیہ السلام نے کیا کیا کہ یہ جو کنیزوں کا سلسلہ تھا، ہم نے تمہارے لیے اس کو حلال کیا ہے، اس کے اوپر خمس نہیں ہے، کنیزوں کے اوپر خمس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لطیب الولادت، تاکہ تمہاری ولادتیں پاکیزہ ہوں، پاکیزہ ہوں، اس وجہ سے جو ہے نا وہ مار۔ باقی جتنا ہے خمس کا نظام، 5 کسی کے درخت ہیں، 5 فصلیں ہیں، 1/5 درخت خمس کا ہے، ایسا نہیں، بہت اٹ از ویری ویری
کمپلیکیٹڈ اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ سمجھے کہ اس طرح جو ہے نا خمس کا نظام کوئی آسان ہے، یعنی بہت مشکل ہے اور بہت اس میں سمجھ کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ ابھی آپ لوگوں کے یہاں بڑا آسانی کے ساتھ جو ہے نا اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. جس کے یہاں جو کام کر رہا ہے اپنی ایک تاریخ معین ہے، اس تاریخ کو فرض کی ہم نے 15 شعبان ہے تو مجھے 14 کو اپنے حساب سارا سورٹ آؤٹ کر دینا چاہیے. سورٹ آؤٹ کریں بینک میں کیا ہے، میری جیب میں کیا ہے، تو مجھے اس کے حساب دینا چاہیے. عدیل صاحب یہ مجالس پڑھتے ہیں، اس کے بھی خمس دیتے ہیں جی میں اس کو بھی خمس دیتا ہوں. آپ اشرا پڑھتے ہیں، اس کو خمس دیتے ہیں، جی میں اس کو بھی خمس دیتا ہوں. جی اور کیا پوچھنا ہے مجھ سے؟ باقی جتنا ہوتا ہے اس کا خمس دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. یاد رکھو، خمس دینے سے مال اللہ اس میں بی کے صدقے میں برکت ڈال دیتا ہے، جن کا نام بھی مبارکہ ہے. اس وجہ سے ہمیشہ جن نے خمس کے حساب نہیں ہے جس کا، وہ اپنا کسی اور جو عالم وکیل ہے اس سے بات کریں. مجھ سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ میں بھی وکیل ہوں. جتنے بھی لیڈنگ مجتہد ہیں میں ان سب کا وکیل ہوں. اس وجہ سے مجھے میرے اپنے منصب کی بات کر رہا ہوں نا، مجھے یہ جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کی بات کر رہا ہوں. ممکن ہے بعض آپ کو یہ کڑوی باتیں نہ کر سکیں، لیکن مجھے میری پرابلم نہیں ہے. اس وجہ سے کہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں، تبلیغ کے سلسلے میں جو ہے نا اسٹریٹ اوے بات اور اچھے طریقے سے، نہ آپ سے کوئی لینا ہے نہ آپ سے کوئی لینا ہے. مسئلہ بتانا ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہ جو فدق کا مسئلہ تھا نا وہ یہی تھا. دو بڑی دشمنی جو ہے نا اہل بیت کے ساتھ کی گئی. کیا ایک ادھر سے فدق لے لیا، ادھر سے خمس کو کہا گیا نہیں خمس نہیں دینا ہے. خمس کیا ہے، گورنمنٹ کی جمع کراؤ جناب. اچھا بھی فدق تو لے لیا ہے ابھی، جس میں سینکڑوں جو ہے نا وہ کام کرنے والے تھے، سب کو نکال دیا. جتنے تھے نا مال کام کرنے والے جناب سیدے کی طرف سے سب کو نکال دیا. ان کو وہ پورا جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے آیا افراد قبضہ کر لیا. قرآن نے کہا ہے کہ نہ تمہارے کوئی گھوڑوں نے کام کیا ہے اور نہ تمہارے اونٹوں نے کیا ہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. اللہ نے روک ڈالا ہے اور یہ فے ہے، مال فے پیغمبر کا حق ہوتا ہے، بس کسی کا نہیں ہوتا، امتی کا کوئی حق نہیں ہے. اور وآت ذی القربیٰ، اور اللہ نے حکم دیا ہے پیغمبر کو کہ یہ جو ہے نا یہ جگہ یہ سیدہ کے نام الاٹ کر دے. اللہ کا ہے، اللہ نے حکم دیا یہ. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے خرچے کیسے ہوتے ہیں، خمس کے اخراجات کہتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، اس کا مصرف کیسے ہوتا ہے. بیوی کے جہاں جو کام کرنے والے تھے وہ وہاں سے جو جتنی جو ہے نا وہ کئی ملین ڈالر جو ہے نا اس کی سالانہ جو ہے نا وہ آمدن تھی. اسی طرح نہیں تھا فتح کو اتنا جو ہے نا وہ بالکل تھوڑی سی جگہ اور آج ہی کیا ہے کیوں نہ یہ سر بات، ایسا نہیں تھا. وہ کہاں پہ مصرف ہوتا تھا، کہاں خرچ ہوتا تھا. پوری اس سلسلے میں مجھے ایک بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری ایک کتاب گم ہوئی جس میں میں نے یہ ساری چیزیں لکھی کافی عرصہ پہلے، اور وہ ایک شخص نے گم کیا، اللہ معافی کرے اس کو. تو لیکن اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں یہ جو ہے نا یہ پھر کتنی دفعہ فدق کو لیا گیا، کتنی دفعہ فدق کو واپس کیا گیا، وہ ساری اس میں ڈیٹیل تھی. اس میں صلوات پر محمد وآل محمد. پھر یہاں اس آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ جو پیغمبر اور ان کے جو اہل قرآ اور یہ جو تقسیم ہے، فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں سے مراد ہم اہل بیت ہیں. لہٰذا یہ ادھر جائے گا، یتیموں، مسکینوں، مسافروں سے مراد ہم اہل بیت ہیں. رسول اللہ کے بعد رسول کا حصہ اور ذی القربیٰ کا حصہ ذی القربیٰ کا جو حصہ وہ آل رسول کا حصہ، ٹھیک ہے، وہ حصہ ہے. اس بنیاد پہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فدق
جو جناب سید سلام اللہ علیہ کی ملکیت میں دیا ہے، ان کے اونرشپ میں تھا. ٹھیک ہے. مال غنیمت لڑنے والوں میں جو مال غنیمت ہے، فرض مال غنیمت کیا ہے؟ لڑنے والوں میں تقسیم ہوتا ہے. یہاں پہ نہیں لڑے تو ہی نہیں ہے نا. قرآن نے کہا تو یہاں تو کوئی لڑائی ہوئی ہی نہیں، کوئی جنگ و جدال ہی نہیں ہوئی، اس میں دیا ہے. اور جو بغیر لڑائی کے ہاتھ آتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ اس کو مال فے کہتے ہیں. مال فے جو ہے وہ پیغمبر اسلام کا ہے، وہ ہے. تو یہاں پہ تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی پیغمبر اسلام یہاں پہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ عصمت رکھتا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی میرا رسول تمہیں دے تم اس سے لے لو، جو کچھ بھی دے. یعنی مطلب کیا ہے؟ جو کچھ بھی. ہمیں تو نہیں نہ پتا ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا رسول روکے تم اس سے رک جاؤ. ہمارے ایک پروفیسر تھے جب میں ماسٹر کر رہا تھا، اس اباؤٹ 2000، تو اس کی بات کر رہا ہوں. اب کتنا جا رہا ہے؟ 25 جا رہا ہے. میرا ایک ماسٹر پہلے پاکستان سے تھا، دوبارہ میں نے لینکاسٹر یونیورسٹی سے جب کیا تو ہمارا پروفیسر تھا جس کا نام تھا ڈیوڈ وینز. وہ اسلامی اسٹڈیز کا ہیڈ تھا تھیالوجی میں. باقی بھی اس میں ہر روز کچھ نہ کچھ ایک نقطہ لگا دیتے تھے وہ ہم لوگوں کے خلاف. مثلا جو ہے نا وہ کبھی کہتے تھے کہ شیعہ جو ہے نا مثلا حضرت عائشہ کے خلاف، کبھی کسی سیمینار میں کہہ دیا کہ ہاں جی یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس میں ہے کہ جب میں اپنی طرف سے بات کروں تو آپ کی مرضی ہے، مانو یا نہ مانو، اور جب میں خدا کی بات کروں. مجھے ایک دفعہ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں استاد کا بڑا احترام ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک خاص ٹائم چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، کل جو ہے نا فلان ٹائم. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں شیعہ ہوں؟ کہا مجھے پتہ ہے میں شیعہ ہوں. میں نے کہا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں شیعہ کا مبلغ بھی ہوں؟ کہا یہ بھی پتہ ہے. تو میں نے کہا یہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، یہ جو پڑھا ہی ہے اپنے روایت ابن ماجہ کی، جو میں اپنی طرف سے کہوں تو مرضی آپ کی مانو، اور جب میں اللہ کی طرف سے کہوں تو مانو. میں نے کہا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے. کہ کیسے قرآن کے خلاف؟ یہی آیت میں نے پڑھی، یہ آیت جو میں نے آپ کو سنانا یہ مطلب ہے. ما اتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ بھی میرا رسول دے دے تم لے لو، جو کچھ بھی دے دے. ما اتاکم الرسول، تو یہاں تو ذاتی اور پرسنل تو چیز ہی نہیں ہے، سب کی سب جو ہے نا. ماں تو خدا تو کہتا ہے کہ جو کچھ دے دے. یہاں کون سی بات آ رہی گی اپنی طرف سے کہوں تو یہ خدا کی طرف سے کہاں پہ ہے یہاں پہ؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے بھی تمہیں روکے تم رک جاؤ. تو ایک دفعہ نیچے کیا تو اس کے بعد کہتے آئی. اس کے بعد جب آخری سیمینار ہوا تو کہا کہ میں آج بات نہیں کروں گا، آج لیکچر جو ہے نا میرا بتایا کہ مجھے بھی کچھ کویشچن کرنے ہیں. اور اس سے لیکن بعد میں ایسا یہی میں کہوں گا کہ جہاں پہ بھی آئے ہیں خوش رہیں. بات جب بعد میں کرتے تھے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ سب کا امامہ رکھتے ہیں اور پھر بات کرے گی اس طرح. یعنی بات بھی اتنی تبدیلی اللہ نے جو ہے نا کی. ہمارا ایک دوست گورا مجھے کہا کہ اس سے ذرا بچ کے رہنا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ آج کل شیعوں کی کتابیں پڑھنا شروع کر. میں نے کہا تو پھر کیا، اسے تو نہیں پتا تھا میرے بارے میں. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے نا ڈیزرٹیشن کس پہ لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں لکھ رہا ہوں شیخ مفید کا نظریہ عصمت، اس پہ لکھ. کہا دیکھا نا شیخ مفید، یہ ان کے الفاظ تھے، یہ الفاظ جو ہے نا ڈیوڈ وینز کے تھے. کہا کہ شیخ مفید he was the pillar of Shias. Was the pillar of Shias. یہ ان کے جو ہے نا وہ
تو میں یہ اصل میں تو آپ کو میں نے بات یہ سنانی تھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ. یہاں پہ پرسنل کوئی چیز نہیں، رسول اپنی طرف سے نہیں، جو کچھ کہتا ہے سارے کے سارا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. جو کچھ کہتے ہیں وہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. صلوات محمد علیہ. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنه قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنه قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلامات. پھر اگلی آیت میں ہمیشہ ایثار کے متعلق بتایا گیا ہے. خود اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ایثار بہت بڑی کوالٹی ہے ایک مومن کی شان میں سے. اور صدقات ہیں، صدقہ والنٹیئر طور پہ جو بھی انسان دیتا ہے. صدقات اسلام نے فقر کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے صدقات کو رکھا.
صدقات کے بعد کیا ہے؟ پھر زکوٰۃ ہے زکوٰۃ، تاکہ جو ہے نا اس فقر کا خاتمہ کی، پاورٹی کے خلاف ہے۔ پھر خمس ہے، یہ واجبات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ آپ کے پاس مواسات ہوتے ہیں، مواسات 50-50، جس طرح ہے نا، ہم سے ایک آدمی آیا تو آپ نے کہا کہ چلیں 50-50 کر لیتے ہیں، آپ کو بھی ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے، 50-50۔ ایک دفعہ مواسات کے شیعوں کی کوالٹی میں سے مواسات پہلی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ شیعہ عند مواقیت الصلاۃ، نماز کے ٹائم پہ کچھ شیعہ گپ شپ چل رہی یا نہیں، لطیفے سے تیرے ماتن یا کوئی نہیں، اچھا جناب۔ دوسری جو کوالٹی ہے شیعہ کی وہ یہ ہے کہ عند المواسات، جب دوسرا مومن تنگی میں ہو تو یہ کیا کرتا ہے اس وقت؟ مواسات یعنی 50-50۔ ایک ہوتا ہے ایثار، ایثار میں یہ ہوتا ہے کہ 50-50 نہیں ہے، یہ سارا آپ لے لیں، میرا اللہ وارث ہے، اس کو ایثار کہتے ہیں، ایثار ہے یعنی قربانی۔ اچھا اس کی میں مثال آپ کو دے دوں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ سب کا سب فقیر کو، سب کا سب مسکین کو، سب کا سب یتیم کو، خود کیا ہے؟ پانی سے افطار، پانی سے سحری ہو، اس کو ایثار کہتے ہیں، اس مواسات نہیں کہتے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ یہ اہل بیت افعال ہے۔ اس وجہ سے ہم سے ایثار کا زیادہ مطالبہ نہیں ہے، اس وجہ سے بہت کم ہوتا ہے کہ جو اس منزل پہ کہ انسان آتے ہیں، ہم سے مواسات کا مطالبہ کیا جائے۔ اور پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں ایک چیز کی جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور وہ ہے قرآن کی۔ میرے خیال میں کہ بچوں نے ٹائم لگا دیا کہ آپ جو ہے نا وہ اوپر چلے جاتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ وہ ایک منٹ جو ہے نا بات کر سکیں۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے، آگے کیا بھیج رہا ہے، یعنی اپنی برزخ کو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کی عظمت کو بتایا گیا۔ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اگر اسے پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے ہیں تو پہاڑ ڈیزل ہے۔ پھر اللہ کے مبارک نام، اس میں بڑی جو ہے وہ یہ جو آخر میں اللہ کے اسماء ہے نا، ان کا جو واسطہ ہے۔ ایک چیز انشاءاللہ میں مجالس میں اس دفعہ ہمارا خیر موضوع یہی رہے گا، مجالس میں جو 3 روزے ہیں امیر المومنین کی وسیلے کے سلسلے میں، تو اس وقت میں مفصل طور پہ، کیونکہ ایک چیز کے جو وسیلہ ہمارے لیے بنتی ہے وہ اللہ کے اسماء ہے، یہاں پہ اللہ کے اسماء سارے جو ہے نا اس کا وسیلہ بنائے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان اسماء حسنہ کا واسطہ ہے کہ ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، گناہوں سے عفو درگزر فرما، خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما، ہمارے مومنین کی افطاریوں کو قبول فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، مولا امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔